تو اللہ کے نام کو اس طرح چسپاں کر دے اور پھر اسی نام کا تفکر کرے، اسی نام کا استحضار کرے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو مراقبے کی تعریف پوچھتے ہیں نا، مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ کیجیے آپ، ہم مراقبہ کریں۔ مراقبہ، اس کا جواب آپ نے یہ ہے کہ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ بھئی اللہ کے مبارک نام کو دل کی تختی پر چسپاں کر کے اس نام کے ورد کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور جو اس نام کا تکرار کرے گا زبانی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی، اس کو اللہ جل شانہ قلب کی دولت نصیب فرمائیں گے۔ یہ ذکر بیماری میں، صحت میں، سفر میں، حضر میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بے تکلفی سے ممکن ہے، کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ جس آدمی کو کسی سے محبت ہو جائے نا اور کسی کی یاد دل میں بیٹھ جائے، وہ ہزاروں میل دور بھی ہو تو اس کی یاد دل میں ہوتی ہے۔ آدمی بات چیت بھی کرتا ہے اور کئی دفعہ ہم کہتے بھی ہوتے ہیں کہ آپ بات چیت تو ہم سے کر رہے ہیں لیکن بیٹھے ہوئے کہیں اور ہیں۔ یہ جو بات ہوتی ہے نا، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہتھ کارول دل یارول۔ اور یہ ڈرائیور لوگ جب گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی چلانے کے دوران وہ ٹیلی فون بھی سنتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، ان کو کوئی نہیں بتاتا کہ آپ گیئر تبدیل کریں، وہ باتوں کے دوران گیئر تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ اس کی توجہ جو ہوتی ہے وہ جہاں پاؤں رکھنا ہوتا ہے وہاں ہوتی ہے، جہاں پاؤں رکھ کے دبانا ہوتا ہے وہاں ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے دل پر یہ چیز، اس کا نقش جب بن جاتا ہے نا، اور ہے ضروری بہت، اس دنیا کے لیے بھی ضروری ہے، قبر قیامت کے لیے بھی ضروری ہے، کہ تاکہ جب دنیا سے کوچ کا وقت آئے تو قلب پر غفلت نہ ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں آیا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اور دوسری آیت کس طرح ہے؟ رجال لا تلھیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ والوں کو نہ ان کی تجارتیں، لین دین، خریدنا بیچنا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اس پر اللہ والوں نے بڑے بڑے کلام فرمائے ہیں۔ شریعت اور سنت کی حدود میں رہ کر جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ شریعت کی حد میں رہ کر جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، وہ جماعت بھی اس میں شامل ہے۔ اب کئی دفعہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں بندہ حرام کی طرف آسانی سے جا سکتا ہے لیکن نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے نہیں جاتا کہ اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے۔ اور جس وقت روح میں ذکر داخل ہو جاتا ہے تو انسان کو اللہ رب العالمین اپنے ایک غیبی نظام سے اس کے قلب پر ایک فرشتہ بٹھا دیتے ہیں جو اس کو صحیح باتیں الہام کرتا رہتا ہے، پھر اس کو القاء اچھا ہوتا ہے، بے وقوفیاں، حماقتیں اس سے سرزد نہیں ہوتی۔ تو یہ ذکر ہماری ضرورت ہے، دنیا کی بھی ضرورت ہے، موت کی بھی ضرورت ہے، اور خاص کر کے قلبی ذکر، قلبی ذکر۔
بہت سے مشائخ کو اللہ تعالیٰ نے اس پر خاص عبور دیا تھا، لیکن یہ ہمارا جو سید پور شریف کا سلسلہ ہے، اس سلسلے مبارکہ میں حضرت کے ایک خلیفہ تھے جو ہمارے حضرت حاجی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، ان کا نام تھا مولانا عبد الرحمن صاحب۔ مولانا عبد الرحمن صاحب سلسلہ قادریہ میں بڑے شیخ تھے، اور ان کا اپنا ایک حلقہ تھا مدراس گجرات کی طرف انڈیا میں، لیکن ان کے بڑے صاحبزادے یعنی حاجی الرحمن صاحب کے بڑے بھائی ہمارے حضرت کے تربیت کے شیخ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت سید پوری ان کے ہاں مہمان ہوئے، یعنی اپنے مرید خلیفہ کے گھر ٹھہرے۔ تو جب ساری کا وقت ہوا تو ان کے والد صاحب اپنا مصلی بچھایا، نماز پڑھی، انہوں نے اپنا مصلی بچھایا، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد انہوں نے جہر کیا، جہری ذکر شروع کیا، کافی دیر تک انہوں نے جہر کیا، جو طریقہ قادریہ کا ذکر ہے۔ جہر سے جب فارغ ہوئے پھر انہوں نے تسبیحات لے لی، پڑھنا شروع کر دیا، کافی دیر تک ان کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد ان سے پوچھا، کیونکہ جہری ذکر سے، زبانی ذکر سے آدمی کی صفائی بڑی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان بھاگتا ہے نا۔ تو حضرت سید پوری رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اس سلسلے کے بعض مشائخ کو اللہ نے جو فراست دی تھی، یہ بڑے رحم دل تھے، اور ہمارے حضرت تو کہتے تھے کہ بعض اوقات ہم اپنے دوستوں کی غلطیاں اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ دوستوں کی غلطیاں اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ غصہ بیوی کے ساتھ یہ کر کے آیا ہے، لڑائی اس نے کی ہے، کوئی اور حرکت اس نے کی ہے، ظلمت اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، توجہ ہم دے رہے ہیں اس کو۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا نا کہ لڑائی کر کے آؤ۔ اب اس وجہ سے روح میں ان کے بھاز ہے، روح میں غفلت ہے، روحانی حالت اچھی نہیں ہے۔ اس کو فرماتے تھے کہ یہ ہے سنگیاں دی غلطیاں اپنے ذمہ چا کرنیاں، دوستوں کی غلطیاں اپنے ذمہ لے لینا، اور اللہ کے نام کی توجہ دل پہ ڈالنا تاکہ اللہ اس کو اس ظلمت سے آزاد کر دے۔ اور کئی بار فرمایا کرتے تھے، عامل تو وظیفے پیسے لے کے کرتے ہیں تمہاری، 10,000 لاؤ، 20,000 لاؤ، پھر آپ سے جن بگائیں گے، پھر آپ کا جادو توڑیں گے۔ اور فرمایا کرتے کئی دفعہ ایسے ایسے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پیچھے کون ہمارے لیے کیا کر رہا ہے۔ اور ایک شعر پڑھا کرتے تھے، سکون دل کی، سکون قلب کی لہروں سے یوں محسوس ہوتا ہے، سکون قلب کی لہروں سے یوں محسوس ہوتا ہے کوئی مائل لطف و کرم پوشیدہ پوشیدہ، ہے کوئی مائل لطف و کرم پوشیدہ پوشیدہ۔ تو بہرحال حضرت سید پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبد الرحمن صاحب سے پوچھا، اور ساتھ ان پہ توجہ دینا شروع کر دی۔ پوچھا، حضرت جب آپ کے پاس تسبیح نہیں ہوتی، آپ اللہ کو یاد کیسے کرتے ہیں؟ تسبیح گم ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی، تو آپ ذکر کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، حضرت جب تسبیح نہیں ہوتی نا، اور تسبیح لے لیتا ہوں۔ پھر حضرت نے دوسری توجہ ڈالی دل پر، اچھا یہ بتائیں جب تسبیح ٹوٹ جاتی ہے پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ کل اور پڑھ لیتا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ تسبیح مل نہیں رہی کہیں، پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ کہ پھر غم کرتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں، کسی کو کہتا ہوں یار میری تسبیح نہیں ہے۔ اس دوران ان کا باطنی کام جتنا تھا وہ سارا سیدھا کر لیا۔ اب اگلی بات فرمائی، اچھا آپ کو بھی ایک ایسا ذکر نہ بتا دوں جس سے آپ کی تسبیح سے جان ہی چھوٹ جائے؟ انہوں
نے کہا یہ تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ اس لیے ہمارے سلسلے کے جو مجاز ہیں نا، جن کو طریقہ ذکر بتانے کی اجازت ہے، ان کے لیے یہ بات ذہن میں آئی ہے میرے۔ آج کل کوئی کسی کو یہ کہہ دے نا مجھ سے بیعت ہو جاؤ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ کہنا بھی کسی کو سنت ہے، لیکن یہ فتنے کا زمانہ ہے نا، لوگ سمجھتے نہیں ہیں بات کو، تو اس کو بہتر یہ ہے کہ اس کو یہ کہہ دے کہ میں آپ کو اللہ کے نام کا اذن دیتا ہوں، یہ ذکر کیا کرو، ایسے کیا کرو۔ پھر اس کو دعا التجا میں رکھے، یا اللہ جس جس کو میں نے تیرے نام کا اذن دیا ہے تو اس کے دل سے نہ کر دے۔ یہ ایک بات۔ اچھا، جس وقت حضرت نے ذکر شروع کیا ان پر اثرات شروع ہو گئے۔ اثرات جب شروع ہو گئے تو ان کو خیال آیا کہ میں نے اپنے مریدین کو ہندوستان کے اندر اتنے بڑے زہد میں ڈالا ہوا ہے کہ 2000 بار یہ کرو، 5000 بار یہ کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، کیوں نہ کر کہ وہاں جا کر ان لوگوں کو یہ ذکر بتا دوں۔ حضرت تشریف لے گئے اور اپنے شیخ خواجہ شمس الدین سید پوری کا سلسلہ پڑھ کر لوگوں کو ذکر دینا شروع کر دیا۔ اب لوگوں کو ذکر دیا، جس جس کو ذکر دے رہے ہیں اس پر حالات طاری ہوتے ہیں۔ اپنی حالت یہ ہو گئی کہ معذور ہو گئے، صاحب فراش ہو گئے۔ خط لکھا کشمیر کہ حضرت میں تو اس حالت میں ہوں، چل بھی نہیں سکتا۔ آگے سے حضرت نے مجلس میں فرمایا کہیں میرے طریقے سے لوگوں کو ذکر تو نہیں بتا دیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ میرے طریقے پہ لوگوں کو ذکر بتانا ہے، آپ نے خود کرنا ہے۔ ہوا بات یہ کر رہا ہوں، اب جس کو ذکر حضرت کی نسبت سے دیتے اس کی تو ظلمت دور ہو جاتی، وہ ساری ظلمت آ کے ان کو پکڑ رہی ہے۔ جیسے کسی کے پیچھے کتا لگا ہوا ہو نا، کتا تو اس کو کھا رہا ہے، یہ پتھر مار کے کتے کو ہنکا رہا ہے، اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ تو جتنی نفس کی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات، حرام جذبات، ان سب کی مثال بزرگوں نے دی ہے اس باولے اور دیوانے کتے کی۔ یہ کئی لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، اعمال نہیں کرتے، سست قائل ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت نے یوں بیٹھے بیٹھے فرمایا میں اللہ کے نام کو بتانے کی اجازت دے رہا ہوں مولوی صاحب کو۔ اتنی بات کرنی تھی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، وہاں پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ لائٹ یہاں چل رہی ہے، اس کا مین پاور تو ترویلا میں ہے، تار تو یہاں لگی ہوئی ہے نا، لیکن پتہ نہیں کہاں سے چل رہی ہے یہ۔ اب جتنی مرضی ہے تارہ یہاں لگانا شروع کر دیں۔ تلوار کاٹتی ہے لیکن مرد کے ہاتھ سے، کسی مرد کے ہاتھ میں ہو تو خیر یہ ذکر، اس کے اثرات، اس کو دل پہ چسپاں کر دے، لکھ دے، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں کوئی بھی کس وقت آئے گی، کس حال میں آئے گی، کہاں آئے گی۔ اس لیے کئی عورتیں بھی پوچھتی رہتی ہیں اور مرد بھی پوچھتے ہیں ساتھی کہ اس ذکر کے کرنے کے لیے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس ذکر کرنے کے لیے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ہر حال میں کر سکتا ہے، یعنی کیونکہ یہ روحی ذکر ہے، قلبی ذکر ہے، استحضار قلب ہے۔ اب موت کو تو پتہ نہیں کس حالت میں آئے گی، اسی لیے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے، جس حالت میں بھی ہو آدمی تو یہ ذکر کر سکتا ہے آدمی۔ اس لیے آپ کو میں یہ گھر کی بات بتا رہا ہوں، خاص بات، جب گھر میں، دوستوں میں، ماحول میں کہیں جھگڑا ہو رہا ہو
لوگ لڑ رہے ہوں آپس میں، یا سمجھ جائیں کہ نامناسب ماحول ہے، آپ محسوس نہ ہو، آپ اپنی فکر دل میں پکڑ لیں، آپ اپنا کام سیدھا کر لیں تاکہ وہاں کی ظلمت کے اثرات آپ پر نہ پڑیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ جھگڑتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لان تان کرتا ہے، اس وقت وہاں شیطان ہوتا ہے، اور شیطان دوسرے کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خود حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی کہنے لگا، ابوبکر تم اس طرح ہو، تم اس طرح ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اس بات پر کہ دوسرا آدمی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو کسی بات کا جواب دیا۔ جب بات کا جواب دیا تو اللہ کے محبوب وہاں سے چلے گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق پوچھنے لگے، یا نبی اللہ بڑی عجیب بات ہے، جب وہ آدمی مجھے فکرے کس رہا تھا، سخت قسم کی باتیں کر رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ وہاں سے چلے گئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر میں دیکھ رہا تھا جب تک تو خاموش تھا، تیری خاموشی کے وقت ایک فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تو نے جواب دینا شروع کر دیا، یعنی تلخی میں آدمی کا تعلق معلق کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ غصہ بے غصہ اور ذکر ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو جب آپ نے جواب دینا شروع کر دیا، اس جواب کے نتیجے میں ایسے ہوا کہ فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائیں وہاں نبی کھڑے نہیں ہو سکتے، وہاں نبی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جو ذکر مراقبہ ہم کرتے ہیں نا، اگر اس میں آدمی کو رسوخ ہو جائے نا، صحیح رسوخ، میں تو آپ لوگوں کو اکثر کہتا رہتا ہوں، یہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں نے تعویذ چھاپ کے رکھے ہوئے ہیں بہت سارے، لکھنا مشکل ہوتا ہے نا، چھاپ کے رکھے ہوتے، پورے چھاپر بھرے ہوئے ہیں، جو آتا اس کو تعویذ دے دیتے ہیں۔ یہ تعویذ عوام کی چیزیں ہیں، یہ عوام کے لیے یہ جو نہیں سمجھتا کچھ بھی، ورنہ قلبی ذکر والے آدمی کے لیے، قلبی ذکر کے لیے یہ نہیں کہ تعویذ دینا ناجائز ہے یا منع ہے، یا اس پر ہدیہ لینا منع ہے، ممانعت نہیں بیان کر رہا میں، یعنی میں گر سکھا رہا ہوں، اصل بات کر رہا ہوں۔ اب ایک آدمی کو قلبی ذکر نصیب ہے، ذکر اسم ذات، اسم اعظم جادو کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ جادو تو کفر ہے، کفر اللہ کے نام کے ساتھ سامنے کہاں کھڑا ہو سکتا ہے؟ شیاطین کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ شریر جنات کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ مخلوقات، یہ چیزیں حملہ آور اس وقت ہوتی ہیں جب اس کو غافل پاتے ہیں، جب اس کو ناپاک پاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے عوارض ایسے ہیں جو شیطان کی مداخلت سے ہیں۔ شیطان مختلف راستوں سے جسم میں داخل ہوتا ہے، اور ہم ان راستوں کو بند کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں اختیار کرتے۔ اس کو بند کرنے کے لیے ذکر ایک بہت بڑا حصار ہے، ذکر بڑا حصار ہے۔ لیٹے لیٹے آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، دل میں جگہ نہ دیں شیطان کو۔ سلطان بغو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اپنے مرشد کے ہاں گیا، ان کی شیخ کا نام تھا مولانا عبد الرحمن، شیخ عبد الرحمن، تو انہوں نے جو مجھے پہلی نصیحت فرمائی نا، یہ صوفیاء کا نظریہ ہے، ذکر فکر سمجھایا۔ حالانکہ وہ قادری سلسلے کے تھے، قادری طریقے میں زبانی ذکر زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایک مقام پر جس وقت ان پر لطائف کا ذکر کھل گیا نا،
جب قلب کے انوارات کھلے نا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا قلبی سری ذکر الہی، قلبی سری ذکر الہی، باقی سب راہ حیرانی ہو، باقی سب راہ حیرانی ہو۔ قلب کا ذکر ہے، قلب اصل دل یہ ہے، باقی جس راستے پہ چلو گے حیران ہو جاؤ گے، بس باقی حیرانگی کا راستہ ہے سارا۔ تعلق کا راستہ دل کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین سے دلی لگاؤ پیدا ہو جائے۔ خیر کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے جو نصیحت فرمائی نا، نصیحت کے طور پہ فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر، مرشد ایہو فرمایا ہو۔ سلطان بہو جب نقل کرتے تھے تو یوں کہتے تھے کل جو دم غافل سو دم کافر، مرشد ایہو فرمایا ہو۔ تو میں جس وقت تو غافل ہوتا ہے اس وقت تو کافر ہوتا ہے۔ کہنے لگے ہمیں تو یہی سبق پڑھایا گیا ہے کہ جس وقت تو غفلت میں ہوتا ہے، غفلت کا کیا معنی ہے؟ کل ایک دوست نے پرسوں مجھ سے پوچھا کہ حیا کا کیا معنی کریں گے؟ حیا کا ہم کہتے ہیں نا جی فلاں آدمی بڑا شرمیلا ہے، جی یہ عورت بڑی شرمیلی ہے۔ حیا کا معنی ہوتا ہے شرم کرنا، کہ آدمی شرم کرتا ہے۔ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا مفہوم جب بیان کرتے تھے نا، دو بزرگوں کے حوالے سے، ایک حضرت علامہ آلوسی اور دوسرے ملا علی قاری رحمہ اللہ، فرمایا کرتے تھے حیا کی تعریف یہ ہے لوگ مخلوق سے شرم کرنے کو شرم سمجھتے ہیں، فرمایا یہ اپنی تنہائی میں، اپنی جلوت و خلوت میں حدود اللہ کی حدوں پر اس کو شرم آ جائے اللہ سے، یعنی اللہ کے حکم کو نہ توڑے اور اس میں کسی مصلحت کو بھی تلاش نہ کرے، یہ حیا ہے۔ حیا کا یہ معنی نہیں ہے کہ دو آدمیوں کو دیکھ کر نظریں جھکا دی نیچے، پیچھے سے چھرا گھوم دیا اس میں کہ جی بندہ بہت اچھا ہے، جی بڑا شریف آدمی ہے، یہ عورت بڑی اچھی ہے، جی کیا معنی ہوگا اس کا؟ یعنی اس کی تنہائی، اس کا مجمع اور اس کی روزمرہ کی زندگی، مخلوق سے تو شرم کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ آج کل تو 5 سال کے بچے کو بھی دیکھ کر نا ایک آدمی گناہ کرنے سے روک جاتا ہے، یار یہ کسی کو بتا نہ دے۔ یعنی اس کا قلب اتنی زیادہ غفلت کا شکار ہے کہ اس کے دل میں 5 سال کے بچے کا خوف تو ہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں اس کو۔ اب مجھے بتاؤ، جو آدمی اللہ کو اتنا للکارے اور اللہ سے اتنا بے حیا ہو، اتنا بے شرم ہو، اور وہ کہے جی فتح مسلمان کریں، شکست کفار کھائیں، اور اللہ مجھے فتنوں سے بچا اور اس سے بچا اور اس سے بچا، کیسے کیا باتیں کر رہے ہیں آپ اگر 2-4 گریڈ آپ کو افسری میں بڑا ہے، آپ کا ملازم آپ کے ساتھ تھوڑا سا رویہ غلط رکھے، آپ آرام سے نہیں رہ سکتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ سے بے حیا ہوں اور آپ آرام سے رہ جائیں؟ بیماری کو پکڑیں، اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو جب یہ ذکر، اس میں ذات، دل کا ذکر، اللہ کا نام، یہ دل پہ چسپاں ہو جاتا ہے، دل میں اپنا مکان بنا لیتا ہے، قرار پکڑ لیتا ہے، اس کے قرار پکڑنے کے بعد انسان باغیرت ہو جاتا ہے، حقیقی معنوں میں مرد بن جاتا ہے، حقیقی معنوں میں باحیا انسان شمار ہوتا ہے، کہ اس کی آنکھوں میں حیا ہے، اس کی زبان میں حیا ہے، اس کی کانوں میں حیا ہے، اور یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے یہ۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے اس کو مخلوق کا غم کرنا ہی نہیں چاہیے، کبھی بھی مخلوق کا خوف دل میں رکھنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر رکھ رہا ہے تو یہ مشرک ہے۔ یہ مخلوق کا خوف دل میں رکھنا شرک ہے، شرک۔ یہ وہ آدمی رکھتا ہے جس کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور جس کو اللہ کا خوف ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، پھر سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پھڑ تلوار فنا دی ہاتھ وچ آ جا بے غم ہو کے،
ڈر چور کو رہتا ہے، کانپتا چور ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کچھ کیا ہوا ہے، چور نہیں کیا ڈرنا اس نے۔ تو اس نام کو دل کی تختی پر ایسا چسپاں کر دیا جائے، ایسا چسپاں کر دیا جائے کہ لوہے دل پہ نقش ہے تصویر یار، لوہے دل پہ نقش ہے تصویر یار، احساس تنہائی نہیں مجھے احساس تنہائی نہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اب میرے دل پہ میرے یار کا نام نقش ہے، جب میں اپنے یار کو وصل چاہتا ہوں تو میں آنکھیں بند کرتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں اس کو، اور جب مجھے ضرورت پڑتی ہے پھر میں اس کو پکارتا بھی ہوں، وہ پکارنے کا بھی مزہ الگ ہے پھر۔ اس لیے جن کے تعلق اللہ سے اچھے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، ان کا مانگنا بھی عجیب ہے، اور مانگیں آگے سے عطا نہ ہو اس کا مزہ بھی عجیب ہے۔ تو اس لیے دل پہ اللہ کے نام کو چسپاں کرنا اور اس کی محنت کر، رات سوتے وقت بھی خاص طور پر یہ جتنا موبائل کا گند ہے نا، موبائل کا گند، اب اگر اس عمر میں بھی اگر کسی آدمی کو شرم نہیں آتی نا تو بڑا بدنصیب آدمی ہے، بڑا بدنصیب آدمی ہے۔ تقریباً اس وقت زیادہ ہم 40 سے اوپر ہیں۔ قربت کے راستے بند ہو جاتے ہیں جو آدمی اللہ سے بے حیا ہو۔ منصب توحید پر وہ شخص فائز نہیں ہو سکتا، اور اسی حالت میں مر گیا بس، اسی حالت میں مر گیا بس۔ میں خود کئی بار سوچتا رہتا ہوں، بطور تعلیم آپ سے بات کروں، ہمارے سلسلے میں نا، ہمارے طریقے میں ہمارے حضرت بڑے عجیب بزرگ تھے۔ سلسلے کا کوئی ساتھی فوت ہو جاتا نا، بڑوں کا مرید تھا، یہ حضرت سے مرید تھا، تو حضرت قبر تک پیچھا کرتے تھے، اور گائے قبروں میں بھی جاتے تھے، قبر پہ جاتے۔ خود مجھے 2-3 دفعہ ایسی ساتھیوں کے پاس قبروں پہ لے گئے، اس ذوف اور پیرانہ سالی میں، کہنے لگے ہمارا بڑا اچھا ساتھی تھا، فوت ہو گیا، وہ فلاں علاقے میں قبر ہے اس کی۔ بلکہ ایک دفعہ تو میں حضرت کو بڑی مشکل سے کھڈے اور کھائیوں میں پکڑ کر اتارا، اور پھر جا کر کافی دیر تک قبر پر ذکر کیا، مراقبہ کیا، دعا کی۔ میں بھی سوچتا رہا بڑا خوش نصیب آدمی ہے جس کے پیچھے وہ 2-3 گھنٹے کا ہم سفر کر کے گئے۔ پھر ایک دفعہ مجھے کہا فلاں قبرستان میں جاؤ، اس نام کی قبر تلاش کر کے آئیں۔ پھر میں قبر تلاش کی، حضرت کو لے گیا تاکہ تکلیف نہ ہو، کافی دیر بیٹھے رہے۔ اس وقت ایک بات فرمائی، یعنی ہم جو قبروں پہ جا رہے ہیں، دعا استغفار کرتے ہیں، سنت کے مطابق اصالہ ثواب کرتے ہیں، یہ انسان کا جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ اچھا، موت تو روح پر نہیں آتی کبھی بھی، اور اس کے ساتھ ایک گناہ تعلق موجود رہتا ہے، اس کی روح اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے۔ فرمایا ایک آدمی حسن ظن لے کر ہماری قبر پہ آئے گا، اور ہماری قبر اس وقت روح کسی اور غفلت میں پڑی ہوئی ہے، پھر اسی پریشانی میں ہے، کسی کو فیض تو کیا دینا، کسی کو فیض کیا دے گا، اپنے پاس ہی جو کچھ ہے وہ بھی نقصان کر کے آ جائے گا پھر۔ اس لیے ہم نے طریقت والی قبریں، ذکر والوں کی قبروں کے انوارات اور اثرات اور برکات عام مسلمانوں سے بہت الگ قسم کے ہوتے ہیں، عام مسلمانوں سے الگ ہوتے ہیں، کیونکہ زندہ دل لے کر دنیا سے جانا، زندہ دل لے کر جانا،
اور یہ بہت بڑی نعمت کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ زندہ دل لے کے جانا۔ آج مجھے پھر آپ کے والد صاحب یاد آئے، جنید صاحب کے والد صاحب ہمارے بڑے بزرگ تعلق والوں میں سے تھے۔ ان کی موت بڑی عجیب ہوئی تھی۔ اخیر زندگی نا، گرمی ہوتی، سردی ہوتی، وہ جمعہ بالکل سارے لوگوں سے پہلے آ کے میرے سامنے بیٹھ جاتے، بیان بڑے شوق سے سنتے، ذکر بڑی محبت سے کرتے، اور ایک بات مجھ سے کرتے کہ حضرت میری اصلاح ہو جائے گی، میری تربیت ہو جائے گی۔ عام لوگ جو تبلیغ میں زیادہ سفر کر جاتے ہیں نا، یہ زیادہ غنی ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے نا، یہ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ حضرت مجد رسانی فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اغنیاء دین بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کہ میرا سفر اتنے ہو گئے جی، میں تو اتنا بڑا عالم ہوں، مجھے کس چیز کی پرواہ ہے۔ وہ تبلیغ میں بڑے شوق سے جاتے تھے۔ خیر وہ ایک دن میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں رمضان میں دن آپ کے پاس گزاروں گا، ادھر کوئی ڈاکٹر یہاں باتر میں آتا ہے ہمارے محلے سے، اس نے مجھ سے بات کیا کہ میں اس وقت مجھے یہاں آپ کے پاس چھوڑے گا، تو شام کو وہاں سے واپس جائے گا، تو آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا مجھے کیا تکلیف ہے، مسجد میں اللہ کریں، روزہ بھی ہے۔ جمعہ پڑھ کے گئے، مجھ سے کل کا وعدہ کر کے کہ کل یا پرسوں میں آؤں گا۔ آگے گئے تو جماعت تیار تھی، جماعت والے ان کو سروں سے ملے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں، وہاں جب پہنچے جماعت کے ساتھ، عصر کی نماز میں کھڑے، موت آ گئی۔ روزے کی حالت میں، سروزے میں، رمضان میں فوت ہو گئے۔ خیر اللہ نے مجھے بھی ان کے گاؤں جانے کا موقع دیا، پیر پیائی میں، تو میں نے عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا، میں نے کہا وہ آپ کے مرید فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت کے ساتھ بہت محبت تھی، گروال بہت جاتے تھے ہمارے ساتھ، وہ بھی آ گئے۔ قبر پہ جب بیٹھے، قبر سے اٹھنے کے بعد مجھ سے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ایک دوست زندہ دل لے کر اللہ کے پاس چلا گیا، ہمارا ایک دوست زندہ دل لے کر اللہ کے، مرنا تو یہی ہے، شکر ہے کہ دل پر غفلت نہیں ہے، غفلت نہیں ہے، انقباض نہیں ہے، انبساط ہے، روح خوش ہے، آج روح میں بے چینی نہیں ہے۔ تو یہ ذکر انسان کے ساتھ بڑی سنگت کرتا ہے، یہ ذکر بڑی سنگت کرتا ہے اور بہت زیادہ اعتماد دلاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت سید پوری رحمۃ اللہ علیہ اس ذکر پہ کے باب میں جب بیان کرتے تھے نا، تو یہ آیت مبارکہ جب پڑھتے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا یہ جو ذکر اس میں ذات ہے نا، اللہ، اللہ کا ورد، چاہے زبانی کرے آدمی کے قلبی کرے، دونوں حالتوں میں غنیمت ہے۔ جو ساتھی قلبی ذکر پر کسی وجہ سے سمجھ نہ آئے، اس کا مطلب نہیں کہ وہ قلبی ذکر اگر دل پہ نہیں ہو رہا زبانی چھوڑ دیں، زبان سے لینا شروع کر دیں، لیتے رہیں لیتے رہیں لیتے رہیں لیتے رہیں۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا، ان کا جب آخری وقت آئے گا تو یہ ذکر اس میں ذات نوری جامہ پہن کر آئے گا، نوری لباس میں، اور جس وقت موت کی سختی شروع ہوگی نا، اللہ وہ وقت سب پر آسان کرے، اللہ اس وقت کلمے سے محروم نہ کرے۔ بڑی زبردست قسم کا مار کا نفس اور شیطان کا اخیر وقت ہوتا ہے، اخیر وقت۔ حضرت ہمارے فرمایا کرتے دعا کرو کہ اللہ آخری وقت ہوش قائم رکھے، اور خود حضرت کے ہوش قائم تھے آخری وقت، آپ کے خود ہوش قائم تھے، اللہ ہمارے ہوش قائم رکھے۔ اور جس